السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن وانہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اس محبت اور پیار کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم میں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے پاس بھیج کر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کی خزانے میں بڑھوتری ہوگی؟ وہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، ہماری تعریف سے بے نیاز ہے۔ میری عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی عظمتوں میں کوئی ترقی نہیں ہونے والی ہے، اور میری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے تم سے محبت ہے، تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اگر تم میری طرف نہیں آؤ گے تو میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، پھر ہمیں آپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمومی مہینے ہمیں عطا فرما کر اپنی طرف بلاتے ہیں شفقت کے طور، تاکہ عمومیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھو، کیونکہ ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے۔ انفرادی طور پر آدمی اس کی طبیعت پر، اس کے نفس پر وہ مرتب نہیں ہوتا ہے، جو اجتماعیت کے ساتھ جو ماحول ہوتا ہے اس کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ سب کو حکم کیا کہ آپ روزہ رکھو، اور روزے کا مقصد بھی سمجھا دیا کہ آپ کے دل میں ہماری ڈر پیدا ہو جائے، ہماری محبت پیدا ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو اپنے نفس سے رکنے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ آپ اپنے نفس کے غلام ہو۔ آپ کو اپنے نفس کے غلام سے نکال کر میرے غلام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بھیجا ہے۔ جب ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری طرف میرا بندہ واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کی اونٹنی پر اس کا سارا ساز و سامان تھا۔ وہ تھوڑا اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے نیچے اترا تو دیکھا کہ اونٹنی چلی گئی۔ اب وہ سفر لمبا تھا تو آدمی نا امید ہو کر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اب یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ موت کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کروٹیں بدل رہا ہوگا، تھکان بھی ہوگی، تو اس نے کنکیوں سے دیکھا کہ اس کے سامنے اونٹنی کھڑی ہے سارا ساز و سامان کے ساتھ۔ خوش ہو گیا، اچھل پڑا، کیونکہ میں جو زندگی ہار گیا تھا اب مجھے واپس مل رہی ہے اپنی زندگی۔ اب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا،
میں اپنی جان کو بچا لوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اس بندے کو اس اونٹنی کو ملنے پر اتنی خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں اس نے الٹ پلٹ کر دیا. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کہ تو نے میری اونٹنی واپس لوٹا دی اور تیرا آگے ساری باتیں. حالانکہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اونٹنی کو واپس کر دیا. یہ خوشی کے مارے وہ ترتیب بدل گئی اس نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا، اپنے مقصد زندگی کی طرف واپس آ گیا. اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اس لیے میرا عزیز اور میرے بھائیوں، ہمیں اس رمضان کے اصل مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے یہ کہا کہ میرے صحابہ، تم پر ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس کا نام ہے غم گساری، اور صبر والا مہینہ ہے وہ. یہ دو نام اللہ کے رسول نے دیے اسے کہ رمضان جو آ رہا ہے وہ غم گساری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے. اے صحابہ، اس کے لیے تیاری کرو، اس کی قدر ہمیں کرنی ہے. یہ غم گسارے کا لفظ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں بھائی غم گسارے؟ ہمدردی، کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. آج ہماری سماج میں ہم غور کر کے دیکھیں کہ وہ کیفیت ہے ہمارے پاس. کیا جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں، کیا اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے کرتا ہوں میں؟ یہ ہمیں یاد دلا رہے اللہ تعالی کہ میرے بندو، تم اپنی ذات کے لیے غلام نہ بنو اپنے نفس کے، تم اپنی ذات کے لیے جینے والے نہ بنو. تمہارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے ہو. اللہ تو ورا الورا ہے. میرے روزے رکھنے سے، کھانے پینے سے رک جانے سے اس کا اسٹاک نہیں بڑھنے والا ہے. اس روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے رکھتے ہیں کہ بھائی طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک آپ کو بھوکا رہنا اس گرمی میں. پانی سے روکو، خواہشات سے روکو. اللہ اس بندے کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تجھے سب کچھ نعمت دی ہے، تو میرے ان بندوں کو یاد کر جس کے بعد کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے. مالدار آدمی کو کیا پتا ہے کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے، غربت کیا چیز ہوتی ہے. بھوک کے موقع پر آدمی کو کیا خیالات اور تصورات آتے ہیں، وہ کیا کیا سوچتا ہے، اور امیر آدمی کو پتا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک عمومی ماحول لا کر اس صاحب مال آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے 15-16 گھنٹے تو بھوکا رہتا ہے، اور اس بھوک کے حالت میں تیری زبان خشک ہو جاتی ہے، تیری کمر جھک جاتی ہے. تو یہ احساس کر تو میرے بندوں کے بارے میں جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ اصل مقصد ہے. پر ہم کیا سمجھ رہے؟ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، یہ سب ٹھیک ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے احوال پر غور کیجیے کہ جو جماعت بنائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، اور انہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. کیا تربیت دی تھی اللہ کے رسول نے؟ بار بار ان کو یاد دلاتے تھے، اور اپنی عملی نمونے کے ذریعے اللہ کے رسول یاد دلاتے تھے کہ تمہارا جینا تمہارے لیے نہ ہو. آج ہمیں جن حالات کا سامنا ہے، جن ماحول کا سامنا ہے، یہ دہریہ قسم کے لوگوں کا ہمیں سامنا ہے، جو اسکول کی تعلیم کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیت نئے فلم کے ذریعے بسنے والے انسانوں کو، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اسے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق اس دنیا سے ہے. آپ اپنے نفس کے لیے جیو، اپنی ذات کے لیے جیو، اپنے لیے سوچو. یہ جو تمہارے مولوی اور پادری لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، آخرت ہے، قبر ہے، یہ سب کے سب افیون کا نشہ ہے.
یہ کچھ نہیں ہے. کون گیا واپس آ تم کو کہا کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کے عذاب ہے، سب جھوٹ ہے. مولوی اپنی دکان کو چمکانے کے لیے سب باتیں کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ پوری اسکول کی تعلیم کو آپ دیکھ لیجئے، کیا ہے بھائی؟ ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، انجینئر بنایا جا رہا ہے، فارماسسٹ بنایا. اس کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ بچہ محنت کرو. کیوں محنت کرو؟ کہ تمہاری لائف اچھی ہو جائے. یہ نہیں سمجھایا جاتا ہے اس کو کہ آپ خدا کی مخلوق کی خدمت کرو. ایک انسان موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو اس کے لیے محنت کرنا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور ہمیں ان فتنوں کا، ارتداد کا، یہ آنے والے طوفان کا احساس نہیں ہے. میرا عزیزوں، اگر ہم نے نہ سوچا اور ہم نے صحیح معنوں میں اس رمضان سے تربیت نہ لی، میں اپنی نسلوں کو ارتداد سے نہیں بچا سکیں گے. یہی اولاد ہم سے محبت کرنے والی، ہم اس کی تربیت نہیں کی ہوگی، ہمارے گریبان کو پکڑے گے کہ میرے باپ میری لائف اسٹائل کو بہتر کر. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو میں ہمارا انسان بن کر اپنی لائف کو بہتر بناؤں گا. میں اپنا دین بھی چھوڑ دوں گا، میں تیرے مذہب پر بھی نہیں رہوں گا. اور یہ ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اس وقت ہمیں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، میری ذات کے اعتبار سے اور میری نسل کے اعتبار سے، کہ ہمیں زیادہ اس وقت اس رمضان سے تربیت کو حاصل کرنا ہے. پہلے مذہبوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا، اب حالات بدل گئے ہیں. اب ہمیں جن فتنوں کا، جن حالات کا مقابلہ ہے، وہ دہریہ قسم کے لوگوں کا مقابلہ ہے. انہوں نے عیسائیت کو خراب کر دیا، یہودیت کو خراب کر دیا، ہندوؤں کو خراب کر دیا، بدھسٹوں کو ختم کر دیا، سارے ان کے مذہبوں کو ختم کر کے مادیت کا غلبہ کر دیا ان کے اوپر. ان کے مقابلے پر صرف ایک ہی مذہب کھڑا ہے، اسلام. بار بار کہا جاتا ہے، اے مسلمانوں، 1435 سال کے پہلے کی تم بات کرتے ہو کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا. کوئی کام تم سے کہتے کہ یہ کام کرو تو مجھے شریعت سے پوچھنا پڑے گا، مفتی سے پوچھنا پڑے گا. کیا ہے یار سب؟ یہ سارے حدود توڑو. کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ جب ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے تھے، RSS کا لیڈر سدرشن، اس سے ملنے کے لیے لوگ علماء کچھ بڑا مسلمانوں کا وفد گیا. کہا کہ ہمارے ملک میں مسلمان امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیا ہم آپس میں مفاہمت کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے؟ تو کہا کہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ. اس غور کیجیے اس کے جملے پر. کہا کہ مسلمان جو یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے، یہ ہی نکال کر بھی کر دے. کیا کہا اس نے؟ اسلام بھی حق ہے، اتنا کہہ دو، ہم سے تمہارا کوئی لڑائی نہیں ہے. سمجھے؟ آپ کے چہرے سے سمجھ میں آ کے شاید سمجھے نہیں میری بات. اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری محبتیں، دوستی، آپ کو حکومت کی رولنگ پر بھی لائیں گے، آپ کو آگے بھی بڑھائیں گے، آپ کو سب کچھ کریں گے، آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک جملہ خالی آگے پیچھے کر دو کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہ کہنا چھوڑ دو، اسلام بھی ایک حق مذہب ہے. اگر تم یہ کہنے کے لیے تیار ہو، ہمارے سینے آپ کے لیے چوڑے ہیں. آج پوری دنیا میں بات کہی جا رہی ہے. آج ساری مشرق وسطی میں کیا دھمال چکری ہے سب. عرب ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں جنگ کس بات کی ہے؟ ایک ہی قصور ہے مسلمان کا، جو یہ کہتا کہ میں ایک اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. انہیں کے خلاف جنگ ہے جو یہ کہتے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں قرآن کے رسول کی ضرورت ہے، ان کے سروں کے تاج ہے وہ. میرا عزیز اور میرے بھائیوں، اسلام ہمیں تربیت دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے جیو. آپ کسی کی دکھ کو دیکھو طرف جائے، آپ کسی کی بھوک دیکھو تم طرف جاؤ. تمہارا اندر کا زمین تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے، تمہیں پیٹ بھر کے کھاؤ، میرا بھائی بھوک سے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ہم ایک ہی نبی کے امتی اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا بھائی بھوک سے ہو اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں، میرے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، میرے بھائی کے پاس جھونپڑی بھی نہ ہو. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اس بھوک کے ذریعے اللہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم اپنے غریب اور محتاجوں کی فکر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 وقت کی جو ہمیں نماز دی گئی ہے، وہ آدمی نماز پڑھے کہیں پر بھی جا کے پڑھ لے، ہو جائے گی.
لیکن اہتمام سے ہمیں کیوں کہا گیا کہ مسجد میں آئیے، کندھے سے کندھا ملائیے؟ یہ ہمیں کہا گیا، بائی فورس کہا گیا کہ سنت موقدہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیے، اصرار ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ ان مومن و مسلمانوں کو یہ تاکید دلانے کے لیے کہ تاکہ آپ کی جمعیت باقی رہے، آپ کا اتحاد باقی رہے، اور تم جب آپس میں ایک دوسروں سے ملو گے تو ایک دوسروں کے حالات سے باخبر رہو گے۔ آپ کا ایک بھائی فجر کی نماز میں آ رہا ہے، اس کے پہلے گتلے کپڑے ہیں، غم کے چہرے پر آثار ہے، آپ اسے ظہر میں بھی دیکھ رہے، وہی کپڑے ہیں، وہی چہرے پر اداسی ہے، پھر عصر میں دیکھ رہے، مغرب میں دیکھ رہے، عشاء میں دیکھ رہے، یہ پورا 24 گھنٹے کا عرصہ گزرتا ہے، آپ ایک آدمی کو بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر غم کے آثار ہے، تکلیف کے آثار ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسے پوچھو کہ میرے بھائی تو اچھا خاصا خوش و خرم رہنے والا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی الجھن ہے؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیوں غم زدہ نظر آ رہے ہو؟ یہ حکمت کیا ہم نے میرے بھائی کبھی ہے؟ کبھی توفیق ہوتی ہے؟ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غریب آدمی، اگر اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رات کو روتا ہے، وہ مال کے غرور میں جینے والا، بنگلے میں رہنے والا آدمی، اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے نیند کا، صبح لٹ لے کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ رات کو جاگتے رہتے اور بچوں کو رلاتے ہو اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے؟ ہماری سماج میں لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دادا گیری کرتے کہ نہیں کرتے؟ اے مومن تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، تیری ذمہ داری کچھ غریب سے پوچھ کہ تیرا بیٹا پوری رات کیوں رو رہا تھا، کیا تکلیف ہے اسے؟ اس بیماری ہے، علاج کا اس کے پاس انتظام نہیں ہے، یہ تیری ذمہ داری تھی، تو نے اس کا کوئی احساس نہیں۔ میرے آقا نے اپنے عملی زندگی سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی سامنے فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر تھکان کے آثار ہے، آنکھیں سرخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اس صحابوں کی طرف مڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی مہمان ہوتا تھا اسے ملتے تھے، بات کرتے تھے، کوئی صحابی خواب دیتا تھا اس کو تعبیر دیتے تھے، مختلف ذکر و اذکار کی جو باتیں ہوتی تھیں۔ اب اس صحابی کو دیکھا کہ تھکان کے آثار ہے، ان کے کپڑے میلے کچلے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حالت کو اپنی امتی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو جائے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر تھکان کے آثار ہے، کیا تکلیف ہے تجھے؟ پوچھا ہم نے کبھی میرے بھائی؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا اس صحابی سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مدینہ کے تھوڑی دوری دراز پر میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میں ان کے مدت کے بعد ملنے کے لیے گیا تھا، اے اللہ کے رسول وہاں میری باتوں میں بہت تاخیر ہو گئی، شام ہو گئی، انہوں نے مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دیا، کہا کہ رات اور شام ہو گئی ہے، آپ صبح چلے جانا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، اللہ کے رسول میں رک گیا، لیکن اے پیارے کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے رات کو نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدلتا رہا، مجھے آسمان پر کچھ سفیدی نظر آئی، میں وہاں سے نکلا ہوں اور دوڑتا ہوا یہاں پر آیا ہوں، جب میں یہاں پر پہنچا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا، اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہو، اور اے اللہ کے رسول پوری رات کا میرا نہ سونا، پوری رات کا میرا تڑپنا، جب سے مجھے آپ کے قدموں میں جگہ ملی ہے، کوئی 12, 13, 15 گھنٹے اسے نہیں گزرے ہیں میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہو، اے اللہ کے رسول آج پورا دن ایسا چلا گیا تھا کہ میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، آپ کی محبت کے خاطر دوڑتا وہاں سے یہاں آ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میرے آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے کوئی تھکان نہیں اور کوئی غم نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ میرے آقا ہماری تربیت دے کر گئے ہیں، اور یہ امت کون سی رخ پر چل پڑی ہے، ہماری کون سی منزل، ہمارا کون سا راستہ ہے، ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے طرز زندگی کیا ہو گئی ہے؟ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آ رہے تاخیر سے آئے، وہاں پر کھڑے ہو کر آخری صاحب نے ان کی سنت باقی تھی سنت پڑھنے، یعنی بیٹھ گئے ہو کیونکہ اللہ کے رسول کی تقریر چل رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معمول بات تھی کہ خطبے کے بیچ میں بات نہیں کرتے تھے،
جب یہ صحابی آئے تو بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صلوا رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو کھڑے ہو کر۔ اب یہ صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنی تقریر کو روک دیا، اطمینان سے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گئے۔ اس پر فقہا نے، محدثین نے کئی باتیں لکھی ہیں، لیکن عارفین کی جماعت، صوفیہ کی جماعت نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے صحابی کو کہ یہ تاخیر سے آنے والا میرا صحابی نہیں ہے ساتھی، جو اس جمعہ کے دن، ایسے مبارک دن اور تاخیر سے جو آیا ہے اس کی ایک وجہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بصیرت سے پہچان لیا تھا اور اس کے پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، اس کا چہرہ سوکھا ہوا تھا اور اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ ایک جوڑے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو ایک کپڑے کو دھو کر جمعہ کی نماز کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کو تاخیر ہوئی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول ان سب کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرا امت ہی نہیں ہے جو آتا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے کہ تم کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھو اور اس کی تکلیف کو دور نہ کر دو۔ اسی موقع کی روایت کی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، سارے صحابہ اسے دیکھ رہے کہ تم تو کھاتے اور پیتے رہو، تمہارے پاس پہننے کے لیے کئی جوڑے ہو، تمہارا بھائی یہ غربت کی زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے وہ۔ یہ رمضان کا اصل مقصد ہے میرے بھائیوں۔ آج اس صفت کو ہمارے اندر سے نکل جانے کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن سے لڑ رہا ہے، ماں سے لڑ رہا ہے، باپ سے لڑ رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیز اور میرے بھائیوں، رمضان کا اصل پیغام اپنی زندگی میں اس احساس کو پیدا کیجیے آپ کہ میرا دل نرم ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے اچھائی سوچنے والا ہو، میں اپنے جذبات کو پیچھے کروں۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تم اگر اپنے نفس کے غلام بن جاؤ گے۔ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کا کمانا سب اللہ کے لیے ہو۔ یہ صفت صحابوں کی تربیت تھی، اس کا نتیجہ تھا۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بڑا محتاج ہوں، میری مدد کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، چلے جاؤ عثمان کے پاس، تمہیں کچھ دے دے گا وہ، اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے پوچھتے ان کے گھر تک پہنچے۔ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے، اپنی بیوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کیا، تم نے چراغ جلانے کے لیے جو کاٹن کی ڈیویٹ تھی اس کو زیادہ نکالا تھا۔ ہم دیکھیں پرانی، جب وہ ڈیویٹ زیادہ نکالتے تو آنکھ بھڑکتی ہے تو تیل زیادہ کھاتا ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ ڈیویٹ کو زیادہ، کاٹن کی ڈیویٹ کو زیادہ نکالا، اس کی وجہ سے جو تیل زیادہ خرچ ہوا اس کا حساب کون دے گا؟ اب یہ صحابی نے یہ بات سن لی کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کو یہ ڈانٹ رہا ہے، صرف تھوڑا سا تیل جل جانے پر میری کیا مدد کرے گا؟ اللہ کے رسول نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ وہ اندر گئے نہیں، اسے واپس آ گئے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور نے پوچھا بھائی تمہارا کام ہو گیا؟ کہا کہ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا لیکن واپس آ گیا۔ ارے کیا ہوا، کیوں نہیں گئے وہاں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں جب وہاں پر پہنچا تو ان کے گھر میں سے یہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو یعنی آپ کی بیٹی کو ڈانٹ رہے تھے۔ یہ کس بات پر کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی، اس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ آدمی میری کیا مدد کرے گا؟ آج ہے نا بھائی، میری بیوی پہلے، سب بعد میں، ماں بھی بعد میں، باپ بھی بعد میں، سب بعد میں، کیونکہ خواہشات کا غلبہ ہے، نفس کے غلام ہے۔ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے وہاں وہ معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے ہنس دیے اور کہا کہ جائیے اور آپ کہیے ان سے۔ اب وہ صحابی ٹوٹے ارادوں کے ساتھ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، گئے وہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان باہر آئے۔ کون بھائی کے فلانا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں محتاج ہوں، آپ میری مدد کر دیجیے۔ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا، آپ محتاج، آئی۔ جو بیٹھنے کا روم تھا وہاں پر ان کو بٹھایا۔
جلدی سے جو ان کے روایات کے مطابق چائے پانی جو کھجور تھے وہ پلانا شروع کیا. جلدی سے جو خادم تھے حکم دیا کہ بھائی اونٹ تیار کرو. اونٹ تیار کیا, سارے سامان کے پہ آٹا تیار کرو, ستو تیار کرو, شہد تیار کرو, کھجورے تیار کرو. اور اسے پوچھتے جا رہے, ارے بھائی تیرے کتنے بچے ہیں, ارے بھائی تم گھر میں کتنے ممبر ہو, بھائی تمہاری بہنیں کتنی ہے. اس اعتبار سے سارا سامان لاڈ رہے. اب یہ اللہ کا بندہ تو پہلے ایک منظر دیکھ کر گیا تھا, اب یہ اس کا سارا منظر اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑے سے تیل جل جانے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں, اور میں نے جب یہ بات کی تو میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, یہ کیا بات ہے. وہ دیکھتے رہے, سارا اونٹوں پر سامان لادا گیا, اس کو رخصت کرنے لگے. انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا کہ میرے بھائی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر پر آیا تھا. کہ اچھا, کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ جب میں آپ کے گھر پر آیا تو آپ کے گھر کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنی شریک کا حیات کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے اس ڈیویٹ کو زیادہ نکالا, اس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گا تو اس کا حساب کون دے گا. تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ, جو نبی کی بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہے, اور میں پرایا آدمی, نہ میرا کوئی خاندانی تعلق ہے, نہ کوئی حسب و نسب کا تعلق ہے, صرف ایمانی رشتہ میرا آپ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ یہ ہمدردی کرے, اس کی کیا وجہ ہے. اے مسلمانوں, دل کے کانوں سے سنو, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح دین کا پیغام یہی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی, ہم یہ سب کچھ جو تجارت کرتے ہیں یہ ہماری ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں, ہم یہ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جیسے غریب مسلمانوں کی مدد کر سکے, محتاجوں کی مدد کر سکے, اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے, ہماری ذات کے لیے نہیں ہے. اور پھر عجیب جملہ فرمایا کہ جب ہماری ذات پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے, ہم کم سے کم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں. جہاں اللہ کے بندوں پر, اللہ کے دین پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے, ہم دل کھول کر اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, اور دین اسلام کا پیغام یہی ہے. اے میرے بھائی, اس رمضان کو انقلابی رمضان بنائیے آپ. تبدیلی آئے ہماری ذات میں, ہماری فکر میں, ہماری سوچ میں, ہماری زندگی کے طرز عمل کو بدلے. کب تک ہم اپنے نفس کے لیے جیتے رہیں گے, ہمارے پیٹ کے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہماری بیوی کے لیے. ارے آپ ملت کے لیے جینا سیکھیے, اور اسلام اور دین اور اللہ کے لیے جینا سیکھیے. پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں جو سکون ڈالے گا, جس کی آپ کو پوری دنیا کو تلاش ہو, اللہ عطا کر دے گا. آج سب کچھ ہمارے پاس ہے, دلوں کا سکون نہیں ہے. تمام تر وسائل کے باوجود دل بے چین ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے, آپ کا رشتہ دار پریشان حال ہے, آپ کا بھائی زکات لینے پر مجبور ہے, اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے, آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو, کیا تم ان نعمتوں میں خوش ہو جاؤ گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نعمتوں میں الجھا دے گا. اس لیے اس رمضان کا یہ ہمدردی والا جو پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں زندہ کیجیے. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ صبر کا مہینہ ہے. بے صبر کا مہینہ عام مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صبر کرنا, اصل اس کا عربی میں ترجمہ ہے کہ اللہ کے دین پر اپنے آپ کو جمع دینا. کیسے بھی حالات آئے ہم اللہ کے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں. یہ فیصلہ کن معاہدہ میرے اور آپ کے ساتھ آنے والا ہے. اس رمضان میں مشق کیجیے کہ آنے والے کیسے بھی حالات ہو, مجھے اللہ کے دین پر جمنا ہے. آپ سے اصرار کیا جائے گا, آپ کی نسلوں سے کہا جائے گا کہ آپ کو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا, آپ کو اسلامی قانون سے دستبردار ہونا پڑے گا. اتنے دن تو آپ کو صرف باتوں اور تقریروں سے وہ کہتے تھے, اب وہ اقدام کرنے والے, وہ جبر کریں گے آپ پر. کہا کہ تم محبت سے مانتے نہیں ہو, ہم سمجھا دے تم سمجھتے نہیں ہو, ہم اب تمہیں جبر کے ساتھ کہیں گے کہ اگر تمہارا دین اتنا عزیز ہے تو ہمارے ملکوں سے نکل جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مسلمان کا ٹھکانہ دو ہے, قبرستان یا تو پاکستان. یہ کیا ہے؟ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہے ہو آپ, پھر بھی آپ کو کوئی شعور نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, میرے اور آپ کے باروں میں عواموں میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. وہ اپنا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. مومن اور مسلمان کی بھی ذمہ داری کہ وہ بھی اپنا منصوبہ بندی کرے, اللہ سے عہد پیمان کرے کہ اللہ تو ہمیں ہمت اور قوت دے تاکہ ہم تیرے دین پر جمے اور تیرے دین کو دنیا پر غالب کرنے کی محنت کریں. لیکن وہی عیاشی, وہی غفلتیں, وہی نیند, وہی آپس میں لڑنا, وہی آپس میں جھگڑنا.
اے میرے بھائی تم کہاں جی رہے ہو؟ کیا تمہیں سارے عالم اسلام کے احوال تمہیں پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کیا یہ تمہارے بڑے بڑے مکانات اور یہ بڑی بڑی مسجدیں ان طوفان سے بچا دے گی؟ ہماری طرف سے زندگی وہ ہے جو اپنی نفس کے لیے جینے کے اعتبار سے نہ اللہ کی طرف جانے کو تیار ہے، نہ ہم عملی استعداد کے ذریعے دنیا کے اعتبار سے قابل ہے، نہ دین کے ہے نہ دنیا کے ہے۔ اے میرے بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، ہم اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا زمین پر دنیا کی بسنے والی ہر قوم مسلمان کی دشمن ہو چکی ہے؟ تمہاری جائے پناہ کہاں ہوگی؟ ہے دنیا میں کوئی انسان جو تمہیں بچا لے گا؟ ہماری مدد کرنے والا، ہماری نصرت کرنے والا رب العالمین ہے۔ ہمیں پکار کر رہے رات کے آخری حصے میں اللہ یہ کہتا ہے، آؤ اے مسلمانوں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، میں تمہاری مدد کر دوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ لیکن ہم سو رہے ہوتے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن اس وقت بھی غفلت میں ہوتا ہے اور اس وقت بھی گیم کھیل رہا ہے۔ میرا اللہ ندا دے رہا ہے، آؤ میں تمہاری مدد کر دوں۔ کہاں ہے محتاج؟ کہاں ہے بھوکا؟ کہاں ہے بے روزگار؟ کہاں ہے مظلوم؟ ہم اتنے غافل قوم ہے۔ میں کیا بتاؤں میرے بھائی، دنیا کی مظلوم ترین اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی مظلومیت کو ختم کرنے والا رب العالمین کی طرف ہم دعائیں مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کتنے ملکوں کو خندرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیا کہنا ہے عراقیوں کے بارے میں؟ کیا کہنا ہے لبنان کے بارے میں؟ کیا کہنا ہے لیبیا کے بارے میں؟ الجزائر اور تونس اور مصر اور شام اور یمن کے بارے میں، جو بڑے بڑے محلات میں رہا کرتے تھے، ان کے محلات، ان کی سب بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے عرب کے لوگ کیمپوں میں کھڑے ہو کر ایک کیک کی بھیک مانگ رہے کہ ہمیں کیک دے تو ہمارے پیٹ کو ہم بھر لیں۔ کیا تمہیں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، ورنہ ظالم نے تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرے اور آپ کی کیا زندگی ہے؟ وہ اتنی عیاشوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ نے ان کے ملکوں کو مالا مال کر دیا تھا، لیکن آپ کن حالات سے دو چار ہو؟ نہ ٹھنڈے سے بچنے کے لیے ان کے پاس سامان ہے، نہ گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس سامان ہے، یہاں تک کہ پین کے لیے دوائیں ان کے پاس نہیں ہے، ان کے ہاتھ زخمی ہے، آپریشن کرنا ہے، بے ہوش کرنے والی دوائیں نہیں ہے، ان کو اسی حالت میں سرجری کی جا رہی ہے۔ کبھی تو سوچو، کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر اور بستر پر جانے سے پہلے میرے ان بھائیوں کے بارے میں سوچو کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، جو زیتون میں اپنے کھانا بنایا کرتے تھے، ان کے پاس BMW اور مرسیڈیز کی گاڑیاں سائیکلوں کی طرح ان کے پاس تھی، اب وہ سب کہاں چلا گیا؟ وہ ایسے سب کی زندگی گزارنے والے وہ کہاں کے دن چلے گئے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ ان حالات سے ہم عبرت حاصل کریں۔ آنے والے حالات سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا میرے بھائی، مسلمان کے بارے میں کوئی بھی ہو، اب یہود نصارہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ آپس میں تمام اختلاف کو بلا کر ایک ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی قیمت پر مسلمانوں کو اسلام سے دستبردار کرنا ہے۔ یہ بات نہ بھولے کو کوئی ہمارا ہمدرد ہے، کوئی ہمارے حق میں بول دے گا۔ کون بولا عراق کے بارے میں؟ کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ ایک آدمی کا قصور تھا، پورے ملک خندرات میں تبدیل کر دیے گئے، اور آج آئے دن ایک بار پھر بہت بڑی جنگ امت مسلمہ پر مسلط کرنے ہی والے ہیں۔ آپ 2-3 سے خبریں سن رہے ہوں گے کہ بہت بڑا جہاز، بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ میں بھیجا جا رہا ہے، اور وارننگ دے رہے کہ ایران کے خلاف کوئی واضح نہیں کہ ان کا اقدام کیا ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر امت کا وہ خون خرابہ کرنے ہی والے ہیں، مجھے اور اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمیں مجبور کر دیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم دی ہے کہ دنیا کے اسباب پر بھروسہ نہ کرو، میری ذات پر بھروسہ کرو۔ اس وقت آ گیا ہے رمضان کے مبارک مہینے کے ذریعے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں۔ جب تمہارا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ آئے گا، تمہاری دنیا کی طاقت کوئی بگاڑ نہیں سکے۔ ہم اس ملک میں رہتے کہ ہمارا ملک جمہوری ہے، اے بھائی تیرا کوئی نہیں ہے، کوئی تیرا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے کہ انگریز ہمارے بارے میں یہ کر دے گا، سماجوادی یہ کر دے گا۔ اس بات کو کان کھول کے سن لو، یہ اندر سے مسلمانوں کے بارے میں سب کے ایجنڈے ایک ہی ہے، وہ دکھلاوی ہے سب باتیں۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہوگا اپنے کردار کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنی ذات پر بھروسہ، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر انقلابی کام آپ کو کرنا ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت اور پارٹی آپ کو ان حالات سے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے میرے سامنے کھلا چیلنج ہے کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ،
اے میرے بھائی، اگر یہ حالات اگر ہمارے پر آتے ہیں، اگر ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا اگر کرنا پڑتا ہے، جس طرح شام اور عراق کے مسلمانوں نے بہت استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا کہ ہم گھروں کے بغیر رہ سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر رہ سکتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن ایمان اور اسلام سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اس رمضان مبارک میں اپنے آپ میں مشق کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہر حال میں اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمیں گے، صبر کے ساتھ جمیں گے، ہمارے دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کرتے ہو عزم مصمم، تو اس رمضان کے دو پیغام ہے، ہمارے دل میں تمام انسانیت کی ہمدردی ہو، ہماری بھائیوں کی ہمدردی ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میرا بندہ میرے بندوں کی ہمدردی کر رہا ہے، اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو بھی بنا دے گا۔ اور صبر جمنے کی وجہ سے اللہ قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ جب تم استقامت کے ساتھ میرے دین پر جمو گے پھر میری مدد آسمان سے آئے گی۔ تو یہ پہلے بھی فرعون آئے ہیں، یہ قارون اور نمرود اور حامان آئے ہیں، ان سارے جالوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ آج بھی اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ تاخیر میرے اور آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہماری مدد کو تیار ہے، جیسے میرے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ آسمان سے فیصلے اتارے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم کتنے خوف زدہ کہ 23 تاریخ کو کیا ہوگا، ارے وہ سب گھاس گھوس کے پترے ہیں، وہ مکئی کا جالا وہ ہمارا کیا بگاڑ دے گا، ارے اسلام کو اس سے بڑے بڑے ظالم آئے کوئی نہیں مٹا سکا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ایمان کیوں متزلزل ہو گیا، کیوں ہم خوف زدہ ہو رہے؟ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، کھڑے ہو جائیے استقامت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، دوسروں کو عمل کرائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ جیسے پہلے متقین اور نیک لوگوں کی اللہ نے مدد کی تھی، اللہ آج بھی اپنے وعدے میں سچا ہے۔ میرے اور آپ کی طرف سے تاخیر ہے کہ ہم وہ اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ نے جن اعمال پر ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن، مسلمان، متقی اور صابر بنائیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمارا رمضان خیر اور عافیت سے گزرے، کوئی قسم کی نامناسب ایسے حالات نہ آئے جس سے ہمارے رمضان میں خلل واقع ہو۔ اور اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھی رمضان خیر اور عافیت سے گزرے، کیونکہ باطل ہمارا رمضان خراب کرنا چاہتا ہے، ہماری دعاؤں میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، ان کی مکاریوں کو توڑ دے میرے مولا، اور پورے جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی بھی خطرے میں ہے، اے اللہ تو اس کی پوری حفاظت فرما، اس کے لیے جان کی بازی لگانے والے ان تمام مجاہدین کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام اور الجزائر اور سودان اور لبنان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ اے رب العالمین تجھے ہم لینے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، ہماری نصرت فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو ان ذلت اور رسوائیوں سے نکال کر سربلندی اور عروج عطا فرما اور ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس شوال کا چاند ہو رہا ہو اور ہمارے لیے اعلان ہو رہا ہو، سربلندی اور عروج کے فیصلے ہو رہے ہو، اے اللہ اسے غیر شکل سور سے پیدا فرمانا۔ اے رب العالمین حرم شریف کی حفاظت فرما، جزیرۃ العرب میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ تو اس کی پوری حفاظت فرما، ہمارے بیت اللہ مدینہ کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں سے زیادہ عزیز ہے میرے مولا، تو اس کی پوری حفاظت فرما۔ ہم نہتے میرے مولا، ہم بھوکے بھی ہیں، ہاتھ ہمارے خالی ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے نہ ہمارے پاس ہمت ہے، اے اللہ ان فرعونوں کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ان جباروں کو اپنی جباری دکھا دے، اے اللہ ان قہاروں کو اپنی قہاری دکھا دے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے اور اس امت کو نجات عطا فرما دے۔ اور اے اللہ حرم شریف میں 30 لاکھ کا مجمع تیرے سامنے سے زاروں قطار ہو رہا ہے، اللہ ان کی آواز کو سن لے، بہت تاخیر ہو چکی میرے مولا، ہمارے ملک کے ملک اندھیرات ہو گئے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہماری نصرت فرما دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کا تیرے طرف ہاتھ لگائے بیٹھی ہے کہ اللہ ہماری کب مدد کرے گا، اللہ تو اپنی مدد کا اعلان کر دے، اللہ تو اپنی مدد کا اعلان کر دے اور ہماری مدد فرما دے، ہمارے تراویح اور روزوں کو بھی قبول فرما، سب کے خیرات کو بھی قبول فرما اور امت مسلمہ کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری طرف سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما کہ جنہوں نے ہمیں تیرا نام لینا سکھایا اور پورے امت کی طرف سے اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.